السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 94 and onwards. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، ان کانت اگر ہے لکم الدار الاخرہ، تمہارے لیے دار کہتے ہیں گھر، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی کہ اگر آخرت، جس طرح یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ we're the chosen ones، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر جہنم میں پھینکیں گے بھی تو صرف تھوڑے سے دن. ابھی کچھ حیات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی بات کوئی تم اللہ سے عہد لے کے آئے ہو تو پھر ہمیں بھی دکھاؤ، اور یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس ایسا کوئی عہد نہیں ہے، ورنہ اللہ تو اپنے وعدے وہ کبھی نہیں توڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہ جو کافر ہیں، جیوز میں سے، کرسچینز میں سے، مشرکین میں سے، آپ ان سے پوچھیں، ان سے فرمائیں کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، یعنی کہ اگر آخرت صرف تمہارے لیے، جنتیں تمہارے لیے، اللہ کا قرب تمہارے لیے، خالصتاً خالص تمہارے لیے، من دون الناس سے دوسروں کو چھوڑ کے، because they claim they're the chosen ones. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اگر ایسا ہی ہے، اگر یہ سچ ہے کہ آخرت میں جو اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ ان باقی کسی کے لیے نہیں اور صرف تمہارے لیے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پس تمنا کرو، یعنی کہ پھر دعا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ پھر تو اس دنیا میں رہنے کی تمہیں کوئی طلب ہی نہیں ہونی چاہیے. تمہارا تو دل کرنا چاہیے کہ شام سے پہلے تم اس دنیا سے چلے جاؤ، کیونکہ آخرت تمہاری سیکیورڈ ہے اور پھر صرف تمہارے لیے ہی ہے. جس کے لیے آخرت نہیں ہے اس کو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر ایک انسان کو یہ شورٹی ہو کہ آخرت صرف اس کے لیے ہے تو وہ آبویسلی تمنا کرے گا کہ میں اس دنیا کو جلد سے جلد چھوڑ دوں. جس طرح تمام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں جب بھی آخرت کا سوچتا ہوں، موت کا سوچتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، میرا دل نہیں موت کو ایکسیپٹ کرتا. تو حضرت امام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، آپ نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، تمہاری ساری ایفرٹس، آل یور ایفرٹس، یور لو، یور ایوری تھنگ از ریگارڈنگ دس ورلڈ. تم نے اس دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کی، اگر تم نے، اور آخرت کو تم نے ویران کیا ہوا ہے. اب ویرانے کی طرف کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جائے؟ اٹس ہانٹنگ فار یو، بیکاز تم نے آخرت میں کچھ بھیجا ہی نہیں. اور جس انسان کی ساری کوشش آخرت کے لیے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مومن کے لیے یہ زندگی پنجرے کی طرح ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کس وقت اپنے رب سے ملے گا. اور ہم نے جب تقوی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی بابا مولا علی کی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک تقوی کی کریکٹرسٹکس یہ متقی کی کہ والاستعداد لیوم الرحیل، کہ وہ اپنی رحلت کے دن کو گن رہا ہوتا ہے کہ کس دن وہ ٹائم آئے گا جس دن میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، اس دنیا کی یہ جو آزمائشیں یہ ختم ہوں گی اور میں اپنی رب کے قرب کو اور اپنے رب کی جو رحمتیں ہیں اور اس کا جو نور ہے میں ان کو جا کے انجوائے کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر آخرت صرف ان کے لیے جیسے یہ کلیم کرتے ہیں تو پھر یہ دعا کریں کہ ان کو موت آ جائے. وَلَن، اور میں نے کہا ہے لن کا مطلب ہوتا ہے نیور ایور ان دا فیوچر، ایسے کبھی ہوگا ہی نہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور یہ ہرگز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، آبادن کبھی بھی، بے ماں، اور کیوں نہیں کریں گے؟ بے ماں، یوزنگ ماں، واٹ ایور، قدمت کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے آگے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی موت کی چاہت کریں گے ہی نہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے ان کو موت آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آگے کیا بھیج چکے ہیں، ان کو پتہ ہے آگے صرف ظلمتیں ہیں، آگے صرف شیطانیت ہے، آگے انہوں نے اپنے لیے صرف جہنم کی آگ بھیجی ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم بے ساتھ ان کے ظلم کے جانتا ہے. واہ، اور لا، میں نے بتایا تھا لام از فار لزوم، ضرور بضرور، انڈیڈ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور انڈیڈ ضرور بضرور آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس علی حیات، تمام انسانوں میں ان کفار اور ظالموں کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے معاملے میں یہ سب سے زیادہ گریڈی ہیں.
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ایون مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے بارے میں حرص رکھتے ہیں. ان میں سے ہر کسی کی یہ چاہت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یودو، ودو جو ہے یہ ودا سے نکلا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے ودود، الودود، انٹینس محبت کرنے والا، دی سینٹر آف آل محبتیں، شدت سے کسی کو چاہنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یودو، ہر ایک ان میں سے، احدہم، ہر ایک ان میں سے شدت سے چاہتا ہے، اٹس the انٹینس ڈیزائر، لاؤ کہ یو امرو الفا سنتن، کہ ان میں سے ہر ایک کو 1000 سال کی زندگی عمر مل جائے. وما ہوا بمزحزحہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہو سکتا بچانے والا من العذاب ان یعمر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ عمر اگر 1000 سال بھی ہو جائے پھر بھی الٹیمیٹلی ایوری ون ول ڈائی. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا. ایون حضرت اسرائیل جنہوں نے ہماری روح قبض کرنی ہے، تمام کائنات کو موت دیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کون رہے گا جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی؟ حضرت اسرائیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کی بھی جان کھینچ لیں گے، کیونکہ الحی القیوم، اول آخر ظاہر باطن میں جو باقی اور قائم ذات ہے صرف اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ 1000 سال اگر مل بھی جائیں، let's just suppose they get 1000 years to live، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ 1000 سال بھی ان کو اس عذاب سے جو ان کے لیے تیار ہے، اس عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتا. اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ مرنا ہے سب نے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون ان کو اگر 1000 سال بھی مل جائیں تو 1000 سال کی مہلت میں بھی یہ کبھی اللہ کے پاس واپس نہیں آئیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بما یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں. قل یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من کانا، جو کوئی ہوا، ادو کہتے ہیں جو دلی دشمن ہو کسی کا، دل سے کسی سے نفرت رکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی دشمن ہوا، دلی دشمن ہوا، جبرائیل علیہ السلام کا، پس انہو نزلہ علی قلبک باذن اللہ، پس حضرت جبرائیل وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر نازل کرتے ہیں قرآن کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. کیونکہ اصل میں جو کلام پاک ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر حضرت جبرائیل تو نہیں نازل کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ایز پروٹوکول آفیسر آیا کرتے تھے، کیونکہ کلام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کس قلب سے کلام کیا جا رہا ہے وہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے. اس وحی کے نزول میں جو ساتھ پروٹوکول آفیسر آتے تھے وہ حضرت جبرائیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے حکم سے، یعنی کہ کلام اللہ ہی کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ میری آیات جب نازل ہوتی تھی تو ان کے ساتھ جبرائیل آتے تھے. اور یہ آیات کیا تھی؟ مصدق لما، یہ تصدیق کرنے والی تھیں ان کی بینہ یدیہ، جو آلریڈی آیات اتر چکی ہیں، جو پہلے سے کتب اتر چکی ہیں، توریت، انجیل، زبور، وہدی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت والی باتیں، وبشر للمؤمنین، اور یہ بشرا ہیں یعنی کہ یہ خوشخبریاں ہیں مومنین کے لیے. اب یہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جس کسی نے میرے کسی بھی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. کیونکہ اب دیکھیں اگلی آیت ہے من کانا، جو کوئی ہوا، عدو للہ، اللہ کا دشمن، وہ ملائکتی، اللہ کے اینجلز کا دشمن، وہ رسول، یا اللہ کے کسی بھی رسول کا دشمن. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا نام، اسم مبارک اپنی ذات کو رکھا کہ جو بھی میرا دشمن ہے، تو اگر وہ میرے ملائکہ کا دشمن ہے، کسی کا بھی، اگر وہ حضرت میکائیل کا دشمن بنتا ہے، وہ حضرت اسرائیل کا دشمن بنتا ہے، وہ حضرت اسرافیل کا دشمن بنتا ہے، کسی نے بھی کسی بھی ملائکہ کی اگر جو ہے وہ احترام میں کمی کی یا کسی بھی رسول کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے دشمن ہے، میں اس کو پرسنل اٹیکس لے رہا ہوں. سو دے بی وانٹ. اور آپ دیکھیں ملائکہ کا نام آلریڈی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ وہ من کانا عدو للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہوا، ملائکہ تھی، اللہ کے ملائکہ کا، اور رسول، اور اللہ کے رسولوں کا، وہ جبرائیل و میکائیل. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں ملائکہ ہیں، ان کے نام الگ سے کیوں لکھے؟ اس چیز کو ہائی لائٹ، ان کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ
تمام ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے. تمام رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جبرائیل اور میکائیل کا نام الگ سے اس لیے لیا کیونکہ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے. جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کفار اور یہود کو یہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ سارا جو قصور ہے نا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانے کا یہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے. اگر وہ چاہتے تو راستے میں وہ اپنا راستہ بدل دیتے. یا کفار کا جس طرح یہ سوچ تھی کہ اصل میں تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا تھا ٹو کم ٹو somebody else، لیکن انہوں نے اپنی پسند سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. So there were a lot of these twisted concepts جن کی وجہ سے وہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے. اور بعض دفعہ وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہود کہتے تھے میکائیل جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس جس کسی نے اللہ کے اینجلز اللہ کے رسولوں کی ساتھ دشمنی کی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے دشمنوں کا خود اللہ ان سے مقابلہ کرے گا. اللہ ان کا خود دشمن بن گیا. اب اس میں ایک بہت بڑا پیغام جو میں بار بار جو ہے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ دس از سم تھنگ جو قرآن پڑھنے والے کو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں جو اہل اللہ ہیں، اہل اللہ کا مطلب ہے جو اللہ والے ہیں. اللہ والوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی اور رسول آتے ہیں، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، اہل بیت اطہار آتے ہیں، ان کے بعد اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ان کے بعد جو امت میں باقی اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار احساس دلاتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں ان کی عزت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. وہ رحمان ہیں، 70 ماہ سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے گلے شکوے کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ مائنڈ، بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ یہ تو میرا عاجز انکسار بندہ ہے، میں اس کو دے سکتا ہوں. لیکن یہی آپ اگر حرکتیں رحمت اللہ علیہ بابر رسول وسلم کی بارگاہ میں کریں، وہاں تو بایزید بستام تو ان کے جب روزہ رسول وسلم پر جاتے تھے آپ اپنا سانس روک لیتے تھے کہ کہیں میری سانس کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک سے اوپر نہ ہو جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے اور میں آخرت میں تباہ ہو جاؤں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں ان کا بہت بڑھیا مقام ہے. ہم اپنے ماں باپ جو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، ہم دنیا میں ان کو کتنی عزت دیتے ہیں، اور جن سے ہمیں محبت ہے ہم ان کے بارے میں تم کا لفظ نہیں سن سکتے. اور جب ہم انبیاء کرام کا نام لیتے ہیں تو ہم ساتھ رحمت اللہ علیہ السلام اس طرح کی باتیں ہم نہیں کہتے. ان کے بارے میں وہ الفاظ یوز کرتے ہیں جو ہم عام عزت والے جو ہمارے ارد گرد ہمارے باس ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ان کے لیے بھی نہیں یوز کرتے. تو ون شوڈ بی ویری کانشیس، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اور پھر خاص طور پہ جب آپ کے دل اور دماغ سے ان کا وہ عزت اور احترام کم ہو جائے، کیونکہ جب آپ کسی کو انفارمل لیتے ہیں نعوذ باللہ اور آپ اگلے کی عزت کو ہلکا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر آپ کے منہ سے ان کے بارے میں مذاق بھی نکلتا ہے. جس طرح آج ویسٹ کو آپ دیکھیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر آپ ان the way they talk یا جو ان کے سوئر ورڈز اگر آپ ان کو غور کریں تو وہ ساری بری باتوں میں نبیوں کے نام لیتے ہیں، ملائکہ کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ملائکہ جو ہیں ان سے غلطیاں ہو گئیں اور وہ حسد میں پڑ گئے اور وہ شہوت میں پڑ گئے، اور شیطان جو ڈیول ہے وہ کیسے ہیومنائز اس کو وہ کرتے ہیں کہ جی وہ اچھا ہو گیا. تو آل دیز ٹوسٹڈ. اب یہ بیسیکلی کیا ہے، جب آپ احترام کا اور ادب کا، ادب سب سے بڑا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر ادب نہیں ہے، محبت از ناٹ محبت. جو آج ہم موویز میں جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں جسٹ لاسٹ، جس میں کوئی ادب کوئی لحاظ نہیں ہے. کیونکہ محبت میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی محبت کا تو مطلب ہی یہ کہ انفارمل ہونا چاہیے، کھلے ڈلا ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب سے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ ان کو دیکھیں قرآن پاک میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یا مزمل، یا مدثر، یا سین. اتنی محبت اتنی عزت سے کائنات کا خالق
اپنی بہترین مخلوق کو پکار ہیں. اتنا ادب ہے. تو یہ آیت از این آئی اوپنر کہ یہ اللہ کے جو اہل اللہ ہیں ان سے محبت کرنا ہم پہ لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے تو میرے سے اللہ نے جنگ کر رہا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور بے شک ہم نے نازل کیا الیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آیات بینات بہت روشن آیات. وما یکفروا بہا اور جو کوئی ان کے ساتھ کفر کرے گا الا الفاسقون ایکسپٹ کہ وہ فاسق ہے. یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ بنا کہ اور کوئی بھی ان آیات کو, یہ اتنی روشن دلیلیں ہیں کہ کوئی ان کا کفر کر ہی نہیں سکتا, کوئی ان سے آنکھیں بند ہی نہیں کر سکتا کیونکہ دے اسپیک ٹو دا ہارٹ, دے اسپیک ٹو یور انٹلیکٹ. ایکسپٹ الا الفاسقون ایکسپٹ کہ فاسق. اور یہ فاسق کون ہے؟ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب بھی ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ عہد کرتا ہے نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک جماعت اس کو توڑتی ضرور ہے. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے. اور یہ وعدہ کون سا ہے؟ الستو بربکم والا, کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے, روحوں سے وعدہ لیا تھا, تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام کائنات نے ایون جو جمود ہیں جن کو ہم نان لیونگ کہتے ہیں ان میں سے جو حجرہ اسود ہے اس نے سب کی نمائندگی کی, ریپرزینٹیشن کی, اور اس نے کہا بے شک یہ اللہ تعالیٰ کائنات کے رب آپ ہیں, ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں, ہم سب آپ کے فقیر ہیں, آپ کی مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں آ کے ان میں آ جاتی ہے ان لوگوں میں, یہ جو میرے حکم سے پیدا ہوا ہیں جو اتنے قادر بھی نہیں ہیں کہ اگر اللہ ایک نوالا پھنسا دے ان کے گلوں میں تو یہ اس کو زبردستی اپنے پیٹ تک ہی لے جائیں. اور اللہ کسی کا پیٹ پیرالائز کر دے, پوری دنیا کے آج بہترین سے بہترین سرجن اور ڈاکٹرز مل جائیں, وہ کسی کے پیٹ کا پیرالسس ختم نہیں کر سکتے کہ وہ کھانا ہی ہضم ہو جائے. اگر آج جسم اپنے اندر نیوٹرینز کو اور وائٹامنز اور ان چیزوں کو ابزارب کرنے کی صلاحیت اللہ کے حکم سے چھوڑ دے تو آپ دیکھیں کون ہے جو باڈی, کتنے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. آج ہم کتنے ایڈوانس, ہم یونیورس کانکر کرنے کی باتیں کریں, ہم ایک انسان کو ٹھیک نہیں کر سکتے اپنی پسند سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی بڑے بڑے یہ لارجر دین لائف فگرز ہیں ہمارے ارد گرد. اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھیں, خیر وہ اللہ کی بہت بڑی ایک عبرت تھی اس دنیا میں کہ اللہ نے اتپاہج انسان ہے, اللہ نے اس کے لیے کتنی آسانیاں یہاں پہ کریٹ کی. بول نہیں سکتا تھا, مشین بولتی تھی اس کے لیے, اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے بلیک ہول کی تھیریز دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کو پھر بھی نہیں مان رہا, ایتھیسٹ ہے. جس وقت سانس نکل رہی ہے تو وہ جو بلیک ہول کی تھیری اور یونیورس کے انہوں نے رازوں سے پردے اٹھا رہا ہے اللہ کے حکم سے, اس کے سانس کو روکنے کی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی. جس وقت اللہ کا حکم آئے کوئی اس کے سانس کو نہیں روک سکا نکلنے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی میری آیات ہیں, ان کا کوئی کفر کر ہی نہیں سکتا ایکسیپٹ وہ جو اللہ سے وعدے توڑنے والے ہیں, جن کو عادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ ان سے کوئی بھی وعدہ کریں تو آپ دیکھیں گے ان کی ایک جماعت ہمیشہ اس کو توڑ دے گی. کیوں؟ بل اکثرهم لا یؤمنون, کیونکہ ان میں سے اکثر ایمان والے ہیں ہی نہیں, ان میں ایمان ہی نہیں ہے. ولما اور جب کبھی آیا جاءہم رسول من عند اللہ, جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے, مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا اس کی جو آلریڈی ان کے پاس ہے, نبذا تو ڈال دیا فریق من الذین ان میں سے ایک گروہ نے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی, یعنی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں پیپل آف دا بک, ان میں سے ایک گروہ نے ہمیشہ اس نبی اور اس نبی کی جو ساتھ جو ہدایت آئی تھی اس کو ڈال دیا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشت کے پیچھے, یعنی کہ اس کو اگنور کر دیا, ٹھیک ہے, ایروگینٹ ہو گیا اس کے لیے. کأنہم لا یعلمون جیسے کہ ان کو گویا یہ اس کی حقیقت کو جانتے نہیں, حالانکہ دے نو اٹ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے سگے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے, لیکن اس کے باوجود جان کے یہ نہیں پہچانتا ہے. یعنی کہ جانتے ہوئے ایک چیز کے نیگیٹیوز کو یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جانتے ہوئے ایک چیز کے پازیٹیوز کو یہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا اس کو ڈیلیبریٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں.
اب یہ جو اگلی آیت ہے, دس از ون آف دوز آیات وچ ہیو بین بہت زیادہ مس انٹرپریٹڈ اینڈ مس کوٹیڈ اینڈ مس یوزڈ. تو اس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آیت کو ہم عربی سے پڑھتے ہیں وَاتَّبَعُوا, اور اگر آپ میں سے بھی کوئی اس وقت قرآن پاک کھول کے یہ پڑھ رہا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا ترجمہ. بعد میں دیکھ لیجیے گا کہ ان میں ترجمہ کتنا ڈفرینٹ لکھا ہوگا آپ کے پاس, لیکن اس وقت جسٹ گو ود دا قرآنک ٹیکسٹ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا, اور ان لوگوں نے اتباع کی, یعنی کہ وہ لوگ جو نبیوں کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور ایسے بن جاتے تھے جیسے ان کو حق پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کون سے لوگ تھے, وَاتَّبَعُوا, کہ انہوں نے اتباع کی, they went after ما what تتلو, جو تلاوت کیا کرتے تھے, الشیاطین شیطان, اللہ اپون ملک سلیمان, حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی ہوئی تھی. یہ بادشاہ نبیوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ملک میں شیاطین, تتلو کا ایک مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, لیکن تتلو کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو پروپیگیٹ کرنا. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پرنٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹ امنگسٹ پیپل, کسی چیز کی اشاعت کرنا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ تلاوت کرتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے, یہ جو کافر تھے جو حق کو جانتے تھے اور آنکھیں بند کرتے تھے, انہوں نے, کیونکہ ان کے اندر نفاق تھا, ان کے دل میں مرض تھا, تو ان کو ہر بری چیز اٹریکٹ کرتی تھی اور ہر اچھی چیز سے یہ الرجک ہو جاتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو حضرت سلیمان کو کے سامنے سبسروینٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اوپر حکومت دی تھی, آپ کے حکم سے ہوا چلتی تھی, آپ جہاں حکم دیتے تھے وہیں بارش ہوتی تھی, جہاں حکم دیتے بادل وہاں سے چلے جاتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پہ, چونٹیاں آپ سے کلام کر رہی ہیں, پرندے آپ سے کلام کر رہے ہیں, بیکاز دے آر آل سبسروینٹ ٹو یو. آپ ان کی بولی بولتے تھے, آپ کو ان کی بات اللہ کے حکم سے سمجھ آتی تھی. تمام انسانوں کے علاوہ جنوں کے اوپر آپ کی حکومت تھی. اسی طرح یہ جو بڑے بڑے شیطان تھے جو جنوں کے اندر ہی جو کافر تھے, ان کو چینوں کے ساتھ باندھ کے آپ کی خدمت میں لایا جاتا تھا اور آپ ان کو حکم دیتے تھے اور وہ آپ کے حکم پہ کام کیا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان کے اس بادشاہت میں جو شیطان تھے, کیونکہ وہ انہی لوگوں میں رہتے تھے, ایک طرح سے آزمائش تھی لوگوں کی, تو وہ ان کے آگے جو ان کے پاس علم تھا, شیطانی علم جو تھا, جو ان کے پاس ٹوسٹڈ علم تھا, وہ اس کو پروپیگیٹ کیا کرتے تھے. اور یہ لوگ کیونکہ ان کے دل میں کتاب کے لیے عزت نہیں تھی, یہ کتاب اللہ اور اللہ کی آیات کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے تھے, تو ان کے اندر کا کفر ان کو اٹریکٹ کرتا تھا ان شیطانوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اتباع کرتے تھے, اس کی جو تلاوت کرتے تھے شیطان حضرت سلیمان کی بادشاہت میں. وما, اور بالکل بھی نہیں, کافر سلیمان, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا, نعوذ باللہ. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان, نعوذ باللہ, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ان کے نعوذ باللہ نبوت کو نہیں مانتے, اور آپ کو پتہ ہے جو نبی کا انکار کرے وہ کافر. اگر کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایز نبی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو بعض لوگوں کا یہود میں بھی یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ ان کے لیے برے الفاظ یوز کرتے تھے کہ وہ بادشاہ تھے یا وہ نعوذ باللہ جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن یہ کفر شیاطین نے کیا, یعنی کہ نعوذ باللہ. اب یہاں پہ کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جادو کو. وہ جو شیاطین تتلو کرتے تھے, یہ تتلو جو ہے دس از بلیک میجک, جو شیاطین سکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیاطین کا جادو ہے, یہ کفر حضرت سلیمان نے نہیں کیا, نعوذ باللہ. نبی کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی پہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی ہے, نبی کامل ہدایت کی اور حق کی بات کرتا ہے. ایون ایک عام اللہ کا جو نیک بندہ ہے وہ بھی اس طرح کی ظلمتوں میں اور اسٹوپیڈیٹی میں اور خرافات میں نہیں پڑتا. نبی کریم تو بہت ہی
بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ ہستی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جادو کا جو کفر ہے حضرت سلیمان نے نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ کفر شیاطین نے کیا جو ان کے ملک میں رہتے تھے. یُعَلِّمُونَ النَّاسَ سَاسَ السِّحْرَ، اور وہ جو شیاطین کافر تھے وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو سحر، جادو. اب ایک اس آیت سے آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جادو کو کفر کہہ رہے ہیں. اگر ایک مسلمان بھی یہ سوچ لے کہ جی میں بھلائی کے لیے کالا جادو کرا رہا ہوں، تو قرآن کی نص موجود ہے، آپ قرآن کے الفاظ کو اپنی پسند سے چینج نہیں کر سکتے. دیر از نو گڈ دیٹ کین کم آؤٹ آف بلیک میجک. جو یہ سحر ہوتا ہے، یہ جو جادو ہے، یہ شیطان کی باتیں ہیں. شیطان کی باتوں میں کوئی آپ کے لیے برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے پناہ نہیں ہے. ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی الکوہول کے فائدے بھی تو ہیں. قرآن ہی فرماتا ہے کہ اگر تمہیں دنیاوی طور پہ اس کے اندر کوئی تھوڑے بہت فائدے نظر آتے ہیں تو جسٹ کمپیئر دیم ٹو آل دا ایولز آف الکوہول، اور وہ اتنا آؤٹ نمبر ہوں گے وہ فائدے کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ الکوہول کتنی بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت سلیمان نے یہ جادو کا کفر نہیں کیا، یہ شیاطین کفر کرتے تھے جادو کا کہ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے سحر. اچھا، اب دو طرح کے حضرت سلیمان کے زمانے میں انسانوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں. ایک شیاطین تھے جو جادو سکھاتے تھے، ایک ہاروت ماروت، دو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اس دنیا میں بھیجے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اینجلز تھے، اور ابھی ہم آیت پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی میرے ملائکہ میرے نبیوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، یعنی کہ ان کا وہ عزت اکرام نہیں کرے گا، وہ یاد رکھیں کہ اب وہ اللہ کے دشمن ہیں. اس آیت کو دماغ میں رکھ کے کہ یہ ہم نبیوں کی اور اللہ کے ملائکہ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتے، یہ رکھ کے اپنی آیات پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ آزمائش ان کی کیا تھی کہ ایک تو شیاطین تھے جو ان کو جادو سکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو ایک اور قسم کا علم دے کے بھیجا، اور وہ دونوں لوگوں کے سامنے جا کے سب سے پہلے یہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ جو ہم علم لے کے آئے دیکھو اس کے اندر دونوں پوٹینشیل ہے. دیر از پوٹینشیل فار گڈ بٹ دیر از آلسو پوٹینشیل فار ایکسٹریم ڈسٹرکشن، کیونکہ یہ دنیاوی علوم ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر دونوں پوٹینشیل موجود ہے. جس طرح آج اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان کو سمجھنا ہے. آج آپ دیکھیں ہم نیوکلیئر سائنسز پڑھتے ہیں، اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہیومینٹی کے لیے نیوکلیئر سائنسز کے اندر بہت فائدہ بھی ہے. آپ نیوکلیئر پلانٹس لگاتے ہیں، ایک بہت بڑی آبادی کو آپ الیکٹریسٹی اور بہت سی چیزیں دیتے ہیں، لیکن یہی نیوکلیئر جو اسٹڈیز ہیں، کیا اس سے نیوکلیئر بامز نہیں بنے، ہیروشیما ناگاساکی نہیں ہوا؟ آج اس وقت دنیا میں اتنی ویپنائزیشن ہوگی کہ اسی سائنس کی ایولز ہیں. اسی طرح آپ بایولوجی کو دیکھیں، یہ جو بایولوجیکل سائنسز ہیں اس میں انسان کے لیے فائدہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، ہماری ساری میڈیسن، ہماری ساری یہ باڈی سائنسز وغیرہ اسی سے نکلتی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہی علم یوز کر کے بایولوجیکل ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنائے جاتے ہیں اور اس دنیا میں یوز ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج کل یہ یوز نہیں ہو رہے. عراق میں، افغانستان میں امریکہ نے یوز کیے ہیں. اس کے اوپر آپ کے پاس کیس اسٹڈیز ہیں، یو کین جسٹ گو اینڈ گوگل اٹ آن لائن. ابھی یہ جو دنیا میں اتنے وائرسز ہیں، HIV ہے، دیکھیں انسان کی لیبز میں بنا ہے HIV. یہ سب کرونا وائرس انسان کی لیبز میں بنے، یہ سب مین میڈ ہیں. تو ہم نے ان علوم کو کیونکہ نہیں فائدے کے لیے پڑھا، ہم نے ان کے نیگیٹو امپیکٹس کو یا تو اگنور کیا، اس لیے ہم ڈسٹرکشن میں پڑے، یا ہم نے ان کو چاہا کہ ہم ان کو یوز کریں فار دا ڈسٹرکشن آف ہیومینٹی، تو لوگوں نے مس یوز بھی کیا. تو یہ ہاروت ماروت جو دونوں اینجلس تھے، یہ لوگوں کو پہلے یہ پورا سمجھاتے تھے کہ جو علم ہمارے پاس ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں تمہارے لیے دونوں پوٹینشیل ہیں. تو تم نے بی ویری ویری کیئرفل کہ تم اس کے کس پوٹینشیل کو پکڑ رہے ہو، تمہاری آخرت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل. بابل از دا شہر، اٹس دا سٹی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس کو ہم ماں نافیہ سمجھے، یعنی کہ ماں آف نفی، یہ ایک میں اس کا ترجمہ کرنے لگی ہوں. پہلا کہ اگر یہ ماں کا مطلب ہے نہیں،
تو پھر یہ آیت کا یہ ترجمہ بنے گا کہ نہیں، کچھ نہیں اتارا بابل کے فرشتوں پہ ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے. یہ ایک ویو ہے اگر ماں کا ہم مائے نافیہ لے لیں، مگر اصل میں یہ مائے تفصیلیہ ہے. ٹھیک ہے، ماں کا مطلب اینڈ دیٹ از. ٹھیک ہے، وما، اور جو کچھ انزل علی الملکین، ہم نے نازل، انزل علی الملکین، ہم نے نازل کیا ان دو فرشتوں پہ، بے بابلا، ہاروتا و ماروت، ہاروت ماروت جو کہ بابل میں فرشتے بھیجے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب ہم نے نازل کیا تو جو کچھ ہم نے ان کو سکھایا، وما یعلمان من احد، اور اس میں سے، اس علم میں سے وہ جو کچھ لوگوں کو سکھاتے تھے اس سے پہلے حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اس سے پہلے وہ ان کو یہ ضرور کہہ دیتے تھے، ایک ڈسکلیمر ضرور دیتے تھے، انما، بے شک ہم ہیں، نحنو، ہم ہی تمہارے پاس جو آئے ہیں، فتنۃ، تمہارے لیے آزمائش، ہم ایک ٹیسٹ کے طور پہ آئے ہیں، فلا تکفر، پس تم نے کفر نہیں کرنا. تو اب آپ کو ہاروت ماروت کے بارے میں اسلامک تفسیر میں کوئی ڈیٹیلز نہیں پتہ چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز دی نہیں، سمعنا و اطعنا. لیکن اگر آپ جوش روایات کو دیکھیں گے، اسرائیلی روایات کو، تو آپ کو ان کی سٹوریز ہی سٹوریز ملیں گی. اصل میں یہ میسج کیا ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بلیک میجک سیکھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جاتے تھے، اور اس کو بنو اسرائیل یہ they were very fond of this. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں کوہ طور پہ، تو انہوں نے پیچھے سامری کے ذریعے یہی جادو استعمال کر کے وہ بچڑا بنانے کی کوشش کی. تو بتایا یہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دنیا کے سامنے یہ حجت تمام کی کہ وہ شیاطین جو کالا جادو سکھاتے تھے وہ ان کے سامنے تھے، ان کو پتا تھا جادو کیا ہوتا ہے، اور دنیاوی علوم جو ہیں جو ان کو اس سے پہلے نہیں پتا تھے، ہاروت ماروت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی سکھایا تھا. اور تیسری طرف جو سورس آف نالج ہے، جو حق ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پہ نازل ہوئی. تو لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، نہ یہ وہ نعوذ باللہ وہ کالا جادو ہے جو شیاطین کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ وہ دنیاوی علوم ہے جو ہاروت ماروت تمہیں سکھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل حق ہے. تو یہ دو جو سٹریمز آف نالج یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں نا، کہ ایک وہ کالا جادو جو شیاطین سکھاتے تھے، اور ایک ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کا علم لے کے آئے تھے، جس کے اندر فائدہ بھی تھا لیکن اس کے اندر پوٹینشیل تھا نقصان ایز ویل. تو یہ بعض جب ترجموں میں آپ اس کو پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے تھے. نعوذ باللہ ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ اللہ کے جو ملائکہ ہیں اور اللہ کے جو نبی ہیں یہ اہل اللہ ہیں. اہل اللہ کو کوئی ناپاک چیز چھو نہیں سکتی، نہ وہ ایسے کسی غلط کام کے لیے اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کے حکم سے آئے ہوتے یہ غلط کام لے کے تو پھر اللہ ٹیسٹ کیوں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو کنڈیم کیوں کرتا. فَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا، پس یہ سیکھتے تھے ان شیاطین سے، ما یفرقون بہ، وہ جس کے ذریعے یہ الگ کر دیتے بین المرء و زوجی، میاں بیوی کو، یعنی کہ دونوں علم، شیطان سے بھی اور ان ملائکہ سے بھی. دنیا کا علم اور کالا علم یہ دونوں اس لیے صرف سیکھتے تھے کہ ان کے جو کالا جادو تو ویسے ہی ٹوٹل ظلمت ہے، لیکن ہاروت ماروت سے بھی جو انہوں نے علم سیکھا تو وہ صرف اس کے بیڈ پوٹینشیل کے لیے، اس کی نیگیٹیوٹی کے لیے سیکھتے تھے، تاکہ اس کو یوز کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے میجر گناہ بتایا کہ اس سے وہ لوگوں کا بہت سا نقصان اور بھی کرتے تھے، لیکن جو ایکسٹریم گناہ کیا تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک یونٹ بنایا میاں بیوی کا، ایک گھر کا یونٹ، وہ اس بیسک یونٹ کو، اور سویلائزیشن آف ہیومینٹی، اس بیسک یونٹ کو، گھروں کو تباہ کرتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اس علم کے ساتھ. یہ جو انہوں نے ٹوسٹڈ سا ایک ظلمت کا علم انہوں نے اپنے اکٹھا کر لیا، حق والی باتیں چھوڑ دیں اور صرف کفر کی باتیں اکٹھا کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے اس جادو کے ذریعے، من احدن، کسی ایک انسان کو بھی، الا باذن اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے دے.
اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جادو کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے جادو ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ٹوسٹڈ علم جو شیاطین لوگوں تک پہنچاتے تھے، آج بھی پہنچاتے ہیں. اگر کوئی جادو کرتا ہے، میرے پہ کسی نے جادو کیا، اللہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں اس جادوگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے جڑے رہو. اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اس انسان کا جادو مجھ پہ عمل کرے گا، اور یہ بھی میرے لیے رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ اس بندے کی تو آخرت تباہ ہو رہی ہے، وہ تو کفر کر رہا ہے. میرے پہ کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سنبھال بھی لیں گے، اس کے ذریعے میرے بہت سے گناہ بھی جھڑ جائیں گے، اس کے ذریعے میرے لیے کوئی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آئی ایم ناؤ مظلوم، مجھ پہ ظلم کیا گیا نا، میں مظلوم ہوں. مظلوم کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اگر میرا حکم نہیں ہے تو چاہے سامری میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھ پہ جادو کرے، اس کا جادو مجھ پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. جادو ان اٹ سیلف از نتھنگ. ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، کرنے والے کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں تباہ ہو رہا ہوتا ہے، جس پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے کوئی آسانی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے جو لوگ جادوگروں سے ڈر کے دوسرے جادوگروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بار بار میں سمجھا رہی ہوں کہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ کفر ہے، اور یہ کفر شیطانوں کا کفر ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ تو وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو نہ کسی کو کوئی نقصان دیتی ہیں نہ کسی کا فائدہ کرتی ہیں، لیکن آخرت ضرور تباہ ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سیکھا سب کچھ بیچ کر جس کے بدلے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی ایک ذرہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، ان کی آخرت اس تباہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، انہوں نے اپنی آخرت بیچ دی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو پتہ چل جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، وَلَوْ اور اگر، انہم یہ اب بھی، آمنوا ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی، یہاں پہ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اصلاح کر لیں، یہ جو گندے کام انہوں نے کیے ہیں ان کا توڑ نکالیں، ان کی اصلاح کر لیں. اگر یہ آدمی ایمان اور تقوی، ایمان اور عمل صالح کر لیں، لا ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر انڈیڈ آئی ول مصوبتم من عند اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت اچھا ثواب ملے گا. توبہ کے دروازے موت سے پہلے سب کے لیے کھلیں. لو کانو یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا. بار بار اللہ تعالیٰ 2 دفعہ آیات میں آیا لو کانا، کاش ان کو پتہ چلے یہ اپنے ساتھ کیا دشمنی کریں. لو کانو یعلمون، اور کاش ان کو پتہ چلے اللہ کی مغفرت کتنی بڑی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں واپس. صدق اللہ العظیم. خیال میں کام پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے غلطی کو تائی لرزش ہوئی تو بخشتے اور معاف کرنا. کام پاک پڑھنا پیش آنے کے لیے کسی آنے کا ہم سب کی طرف سے قبول فرمات کر ہماری طرف سے ہدیہ برغیر پسند قرآن کی کے کلمہ کامل ہدایت شفاعت خیر و برکت اور صحبت سے مرتبہ نبر شہادت اور بات ہمیں دنیا اور آخرت میں. جزاکم اللہ.